وہ خیر کی دعوت بچپن سے ہی دے اور جو ان کے اخلاقی جرم ہوں ان پر ان کی سخت سرزنش کریں تاکہ وہ دوبارہ وہ جرائم نہ کریں۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ بار بار کہنے کے باوجود بھی وہ بڑے ڈھیٹ قسم کے ہوتے ہیں، نہیں مانتے، لیکن ماں باپ کو بہرحال پھر بھی ان کو کہنا چاہیے، کم از کم جو اخلاقی برائیاں ہیں وہ ان کے اندر بالکل نہیں ڈرانی چاہیے۔ اس لیے حلال حرام کے بارے میں اس کو بتایا جائے بچے کو بچپن میں ہی سے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ تمہارے لیے مکروہ ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے مسجد نبوی میں تو وہاں کھجوروں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، وہ کھجوریں صدقے کی تھی۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور اٹھائی اور اپنے منہ میں ڈال لی۔ بچے تھے تو حضور علیہ السلام دیکھ رہے تھے، حضور تیزی سے آگے بڑھے اور حلق میں انگلی ڈال کر کے کھجور نکال لی اور کہہ کے حضور نے فرمایا اس کو نکالو، اس لیے کہ یہ صدقے کی کھجور ہے۔ یہ بچپن کی تربیت تھی کہ پھر پوری زندگی پاکیزہ رہتی ہے۔ اور جب ماں باپ خود حرام لے رہے ہوں اور بچوں کو بھی وہ حرام کھلا رہے ہوں تو پھر بڑے ہو کر کے بچوں سے کوئی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ اب بڑے ہو کر کے وہ صالح بن جائیں گے، چونکہ وہ حرام ان کی طبیعت کے اندر راسخ ہو گیا ہے، ان کے خون میں شامل ہو گیا ہے۔ تو بچوں کو بچپن سے ہی ان باتوں سے ٹوکیں، منع کریں، روکیں، نہیں رکتے بار بار روکیں تاکہ وہ حلال ہی تلاش کریں، حرام کی طرف ان کی توجہ تک نہ جائے۔ ان کا کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ دل ڈولتا رہے یار یہ لے لیں نہیں، بلکہ وہ دو ٹوک ہے کہ حرام ہے، بات ختم۔ تو یہ راسخ ان کے اندر ہو جانا چاہیے۔ اپنی اولاد کو قرآن پڑھانا سکھاؤ، اپنا ذہین ترین بچہ راہ خدا میں ڈالیں اور اس کی تربیت کریں، اس کو کہیں بیٹا میں تمہیں روزی روٹی کے لیے نہیں پڑھا رہا، تمہیں اللہ کے دین کے لیے پڑھا رہا۔ امام شافعی کی ماں نے جب امام شافعی کو روانہ کیا نا تو وہ گئے جا کے امام مالک کے پاس پڑھتے رہے۔ جس دن امام شافعی فارغ ہوئے لوگوں نے امام شافعی کو اتنے انعام دیے، کئی اونٹ انعامات سے بھر گئے۔ امام شافعی کی والدہ بیوہ تھی اور ایک ہی بیٹا تھا جو کمائی تھی راہ دین میں ڈال دی۔ تو جس دن امام شافعی کئی سالوں کے بعد واپس آئے تو آپ کی خالہ اور آپ کی ماں امام شافعی کو لینے کے لیے مکہ سے باہر، شہر سے باہر آئیں تو ایک قطار اونٹوں کی نظر آئی۔ تو امام شافعی کی ماں نے دیکھا کہ یہ اونٹوں کی قطار کیسی ہے، تو کسی نے کہا یہ تیرا بیٹا آ رہا ہے اور اس کو اتنا مال و انعام دیا گیا ہے کہ وہ مالا مال ہو گیا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں جب میں آیا تو میری ماں ایک ریت کے ٹیلے پہ بیٹھی تھی، میں نے چھلانگ لگائی، ماں سے سلام کیا، لیکن ماں کے چہرے پہ غصہ تھا۔ میں نے کہا امی میں حضور کی حدیثیں پڑھ کے آیا ہوں اور کئی سالوں کے بعد آیا ہوں، تو آپ ناراض لگتی ہیں۔ تو کہا کہ میں نے تجھے رسول کی حدیثیں جمع کرنے کے لیے بھیجا تھا، مال جمع کرنے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا۔ تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں میں نے ماں کو کہا کہ امی کیا کروں؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹے جو بھوکے ہیں انہیں غلہ دے دو اور جو ننگے ہیں انہیں لباس دے دو۔ تو امام شافعی نے صرف چند درہم جیب میں رکھے، باقی وہاں کھڑے کھڑے سب راہ خدا میں خیرات کر دیا۔ ایک بیوہ کا یتیم بچہ آج آ رہا ہے اور اتنا مال، ماں کو تو نہال ہو جانا چاہیے کہ میرا بچہ دین بھی پڑھایا اور اتنا مال و دولت بھی لے آیا، لیکن کہا شافعی تجھے میں نے دین پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، دنیا کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ تو جب مائیں ایسی ہوں تو پھر بیٹے امام شافعی ہی بنتے ہیں۔ تو اپنی اولاد کے سینے کے اندر دنیا کی جو رغبت پیدا ہو جاتی ہے اس کو نکالنے کی کوشش کریں۔ یہ دائیں بائیں پھیلے ہوئے محل، کوٹھیاں، دنیا داریاں، یہ چمک دمک دیکھتی ہیں نا اولادیں، تو میں نے دیکھا مدارس دینیہ میں پڑھنے والے علماء کے بیٹے، پیران عظام کے بیٹے، وہ بھی دنیا کی چمک کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ اور میاں تم کیوں دوڑتے ہو؟ تمہارا سب سے بڑا سرمایہ محمد عربی کا دین ہے۔ یہ کیوں دیکھیں دنیا کو؟ کیا ہوتی ہے دنیا کی چمک؟ ہماری تو ساری عزت حضور ہے۔
ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ایک عالم دین کو، ایک دیندار شخص کو اپنی اولاد کے سینے سے حب دنیا نکالنی چاہیے۔ تو امام شافعی کی ماں نے کہا بیٹے اس کو خیرات کرو، میں پھر تمہارے اوپر راضی ہوں گی۔